آیت نمبر 65 سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ایلا ایک شہر ہے اور وہاں کے رہنے والے یہ بنی اسرائیلی کے لوگ تھے، وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ دیکھیں، ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے، حدوں کو توڑنا اچھا نہیں ہے، اور وہ حدوں کو توڑ رہے تھے اور طویل عرصہ سے توڑ رہے تھے۔ حد کو توڑنا کیا تھا ان کا؟ انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتہ والا دن جو ہے یہ آپ نے اس دن عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی بزنس نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ تو ان کے ہاں ہفتہ کا دن مقدس تھا، ہمارے ہاں جمعہ کا دن مقدس ہے، لیکن امت محمدیہ پر یہ انعام ہے کہ ہمیں یہ پابندی نہیں لگائے گی کہ آپ اس دن بزنس نہیں کر سکتے ہیں، جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے ہاں ایک بعض علاقوں میں کچھ سسٹم ہے نا کہ جمعہ سے پہلے کام ہے، جمعہ کے بعد کام نہیں ہے، اس کا الٹ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے بعد اگر کام کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی۔ اس سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تم پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے، امت محمدیہ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ جمعہ کو کام نہیں کر سکتے، لیکن انہیں پابند کیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن آپ نے بزنس نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، شکار نہیں کرنا، بس عبادت کریں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑنا ان کا کام تھا، اور مچھلیاں پکڑنا چھوڑتے نہیں تھے۔ ہفتہ والا دن جس دن کو انہیں منع کیا گیا ہفتہ والا دن تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو ہفتہ کو عربی میں سبت کہا جاتا ہے، سین با تا، سبت۔ تو ہفتہ والے دن جو شکار کرنے والے لوگ تھے ان پر پھر عذاب آیا تھا، تو ان لوگوں کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے۔ اصحاب سبت یعنی جنہوں نے ہفتہ والے دن میں حد کو توڑا تھا، حد سے تجاوز کیا تھا۔ اچھا، یہ پورا ہفتہ تو مچھلیاں پکڑتے، لیکن ہفتہ والا دن یہ کرتے کہ انہوں نے کچھ حوض یا تالاب بنائے ہوئے تھے، ان کی طرف پانی کا راستہ کھول دیتے اور مچھلیاں ہفتہ والا دن وہاں پر آنا شروع ہو جاتی۔ مچھلیاں اس دن زیادہ ہوتی تھیں دریا میں، عام دنوں کی نسبت ہفتہ والا دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہرحال ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ رزق جو ممنوع ہوتا ہے وہ سہل ہوتا ہے، اس تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ رزق جس میں برکت ہوتی ہے، جو حلال ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، وہ قدر دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ یہ تمہارے لیے آسان ہے، بہت ساری مچھلیاں آرام سے پکڑ سکتے ہو، لیکن تمہیں روکا گیا، تم نے پکڑنا نہیں۔ وہ پکڑ رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ جو ان کے گھروں میں یا ان کے علاقوں میں تالاب آ رہے تھے، وہاں پر مچھلیوں کو لا رہے تھے ہفتے والے دن، وہاں پر ان کو قید کرتے تھے، اور ہفتہ والے دن خوب مچھلیاں آ جاتی تو اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ وہ کہتے ہم نے ہفتے کو تو پکڑی نہیں، خود کو تسلی دے رہے نا، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، کر سود ہی رہے ہیں، لیکن گھما پھرا کے کان کو ادھر سے لا کے پکڑیں گے، نہیں یہ سود تو نہیں ہے نا، یہ تو بزنس کر رہے ہیں ہم، یہ تو تجارت کریں۔ اگر بتایا جائے کہ جی جو آپ نے پیسہ دیا ہے اس میں جو آپ پروفٹ لے رہے ہیں وہ سود ہے، تو کہا جاتا ہے وہ تو اس نے اپنی محنت کی ہے اور محنت سے کمایا ہے، اور جو میں نے دیا ہے ظاہر ہے میرے پیسے پر مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو کئی قسم کے ہیلے بہانے کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے سود پر ہی کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ حلال ذرائع سے کام کر رہے ہیں، مضاربہ پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر والا رزق، برکت والا عطا فرمائے۔ اب وہ حد کو توڑ رہے تھے، حد کو توڑ رہے تھے،
اور یہ چند مہینے کی بات نہیں تھی، ان کو بڑا عرصہ بیت گیا، چند سال نہیں بلکہ مفسرین نے کہا کہ 40 سال گزر گئے، ان پر کوئی سختی نہیں آئی، انہیں کوئی پکڑ نہیں آئی، انہیں روکا گیا، لوگوں نے روکا، یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں منع کیا گیا اسے، تو وہ کہتے ہو رہا ہے یار، چل رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، یہ میں نے کوئی نیا تھوڑا کیا ہے، تم زیادہ صوفی نہ بنو۔ اب یہ آپ اس پر غور کرتے جائیں، 40 سال سے ایک کام ہو رہا ہے اور ان کے طرز زندگی کا وہ حصہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگے یہ میں نے تھوڑا کیا، یہ تو میرے باپ بھی کیا کرتے تھے، دادا بھی کیا کرتے تھے۔ 40 سال تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا نا، اتنا طویل عرصہ گزر گیا۔ ہمارا جو یہاں کا معاشرہ ہے، کوئی نیا کام جب ہوتا ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، جب کوئی نیا کام ہوتا ہے، غلط کام، برا کام، ایک دم لوگ چونک جاتے، متوجہ ہو جاتے، اس کو ناپسند کرتے۔ لیکن اگر وہ کام کچھ عرصے بعد دوبارہ ہو جائے تو لوگ پہلے جتنا نہیں چونکتے، پہلے جتنے وہ متوجہ نہیں ہوتے، اور اگر پھر وہ روٹین کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہونے لگ جائے تو پھر وہ روٹین کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اگر غور کریں اپنی طرز زندگی پر، اپنے سونے جاگنے پر، خصوصاً اپنی شادیوں کی تقاریب اور خوشی کے تہواروں پر، تو ہمیں بہت کچھ ایسا مل جائے گا جس کو اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے، حضور کی حدیث نے منع کیا ہے، لیکن وہ روٹین کا حصہ بن گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے روکے تو روکنے والا ہمیں کوئی عجیب سی مخلوق لگتا ہے، یہ کیا بات کہہ رہا ہے، یہ تو ہوتا ہے نا، اجی اتنا تو چلتا ہے نا، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ تو ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا، یہاں تک کہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے وہ کہنے لگے یار تم پر ایسے کہیں عذاب نہ آ جائے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ الگ رہنے لگ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ اپنا ناطہ، اپنا رابطہ، اپنا تعلق توڑ لیا اور الگ رہنے لگ گئے۔ اور پھر ایک دن ان پر عذاب آ گیا۔ کیا عذاب ہوا؟ اللہ فرماتا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا انہیں، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سارے لوگ بندر بن گئے، سب کی شکلیں بدل گئیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ان میں جوان تھے وہ بندر بن گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب یہ وہ جرم تھا جس جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں دیکھیں، ایک تو جرم ہے نا، انسان جرم کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے میں جرم کر رہا ہوں، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو احساس ہو میں نے جرم کیا نا، اس کو توفیق توبہ ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں جرم کر رہا ہوں۔ اور جو جرم کو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ جرم ہے ہی نہیں، یہ جرم نہیں ہے، اس کو توفیق توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کی طرف وہ تب جائے، سوچے گا وہ تب اگر وہ اس کو جرم سمجھے گا۔ اگر وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے تو پھر کبھی بھی توبہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ اب ہمارے ہاں جو آج کل خرابیاں ہو رہی ہیں نا، ہمارے لبرلز یا سیکولر طبقہ کی طرف سے ایک بڑی خرابی یہ آ رہی ہے ہمارے معاشرہ میں کہ دیکھیں ایک برائی ہے، برائی کو برائی ہی رہنے دیں، برائی کا دفاع کیا جاتا ہے، برائی کو اچھا کہا جاتا ہے، اس کو بہترین کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور کسی برائی کرنے والے کی اگر کوئی مذمت کر دے شرعی اصولوں کی بنیاد پر تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو ماضی قریب اور بعید کے ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ تو برائی کو جب برائی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اچھائی سمجھا جانے لگے، پھر ایسا بگاڑ آتا ہے کہ پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بندر شاید انہی بنی اسرائیلیوں کی اولاد میں سے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بندر تو ان سے پہلے کے ہی ہے، یہ مخلوق پہلے کے ہی ہے۔ جس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ جن کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، جن کی شکلوں کو بگاڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ پھر زندہ نہیں رہتے، ان کو پھر مار دیا جاتا ہے۔ تو چند دن کے بعد یہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سو ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان واقعات کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ عبرت پکڑو، اللہ کے بندو ڈر جاؤ، کہیں ہم سے تو نہیں کچھ ایسا ہو رہا کہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات تو نہیں شامل ہو گئے جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، یا جو پتہ ہے کہ ہے غلط لیکن ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آ رہی، کوئی تکلیف نہیں آ رہی۔ دیکھیں، انسان گناہ کرے اور اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے نا، تو یہ تکلیف اور مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ تکلیف کے بعد وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ تو اب یہ تکلیف تو اس کے لیے رحمت ہو گئی نا۔ لیکن اگر گناہ کرتا رہے اور تکلیف نہ آئے تو یہ تکلیف کا نہ آنا اس بات کی علامت ہوتی کہ اللہ ناراض ہے، اب توفیق توبہ بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے بچائے۔ اس سے آگے پھر ایک اور واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو ایک گائے کا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ آج اور بقیہ حصہ اگلے جمعہ کو ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ وہ اگر انتقال کرتا تو اس کی چونکہ اولاد نہیں تھی تو اس کا ایک کزن اس کے مال کا وارث بن جاتا، تو اس نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی، اور کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا دیکھیں جناب فلاں گھر والوں نے میرے کزن کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا لیا ان کو، جن کے گھر کے سامنے لاش تھی ان کو بلا لیا گیا۔ وہ کہنے لگے جناب ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کے باہر لاش پڑی تھی، ہم نے نہیں قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب وہ واقعہ کس طرح ہے؟ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ حکم کیا تھا؟ ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہ بس اتنا حکم تھا، گائے ذبح کرنی۔ مفسرین کہتے ہیں وہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا کیس جو تھا وہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے ذبح نہیں کی۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ نے گائے ذبح کرنے کا کہا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا حضور آپ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یعنی ایک اہم مسئلہ ہے، ایک سنجیدہ بات ہے، قتل کا معاملہ ہے، اور اس کے حل کے لیے میں نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا کہا ہے، میں تم سے مذاق نہیں کر سکتا۔ ایسی سچویشن میں مذاق کرنا ہے تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات لکھی، کہتے ہیں مذاق ہے ہی جاہلوں کا کام، مذاق جاہلوں کا کام ہے، مزاح جائز ہے، مزاح جائز۔ جھوٹی باتیں کر کے ہنسانا، لغو بیہودہ باتیں کر کے ہنسانا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ جھوٹ کہہ کر، کسی پر جملہ کس کے، کسی کی تذلیل کر کے، کسی کا مذاق اڑا کے ہنسنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ مزاح یہ جائز ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسکراہٹ کی کیا بات تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لطف آتا کہ حضور کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر ہم سارے دکھ درد بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، بڑھیا تھیں۔ اب حضور کا مزاح پورے ابواب باندھے ہیں محدثین نے اس پر۔ اب خاتون بڑھیا تھیں، آ کر کہنے لگی، جنت کی بات کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی صاحبہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی رنجیدہ سی ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی؟ فرمایا نہیں جائے گی۔ جب وہ زیادہ ملول ہوئیں
تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب جوان ہو کر جائیں گے. سبحان اللہ. تو حضور مزاح فرمایا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میں مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا تھا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. کبھی کبھی انسان ملول ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، تو آپ ایک اسمائل پاس کر دیں گے اس کا غم کم کرنے کے لیے، تو وہ اسمائل اس کو بڑی تسکین دے گی، وہ مسکراہٹ اس کو بڑا لطف دے گی. اس لیے حضور نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں کرتے تھے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں مذاق اڑاؤں. واقعی اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے ادع لنا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ. اب یہاں پر بار بار آئے گا قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، اگرچہ ہر انسان اللہ کریم سے دعا کر سکتا ہے، کرنی چاہیے، ہم سب کو دن رات دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن انبیاء کی بارگاہ میں حاضری ہو، اولیاء کی بارگاہ میں حاضری ہو، صالحین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ان سے بھی دعا کروانی چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم خود ہی دعا کر لو، بلکہ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. اس سے وسیلہ کا ثبوت بھی ملتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو پہلی بات یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کریں، تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے. تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ وہ کیسی ہو گائے. تو اب ان کو یہ شرط لگائی گئی، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بچی ہو، بلکہ وہ متوسط عمر کی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہیں کہا گیا نا اب وہ کرو، تم جو حکم دیا گیا ہے فَافْعَلُوا، اس کو کرو تم، جو تُؤْمَرُونَ تمہیں حکم دیا گیا. اب چاہیے تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے، کوئی بھی جوان بچیا لیتے، گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے پھر سوال کیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمک دار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے. اب پہلے پوچھا تھا تو کہا گیا وہ جوان ہے، پھر پوچھا تو رنگ پوچھا تو کہا گیا وہ چمک دار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی. اب چاہیے یہ تھا کوئی بھی جوان زرد رنگ کی گائے لے لیتے، ذبح کر لیتے، لیکن وہ پھر سوال کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں. ما ہی، وہ کیسی ہے، ہمیں بتائیں وہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، یعنی ہمیں بہت سی زرد رنگ کی گائیں مل گئی ہیں، بہت سی جوان اور زرد رنگ کی گائیں نظر آ رہی، تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی وہ کون سی گائے ہے جو ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے ہمیں مزید کلیئر کیا جائے، بتایا جائے، وضاحت کے ساتھ بتایا جائے. مفسرین کہتے ہیں یہ جتنے زیادہ وہ سوالات کرتے رہے ان پر اتنی زیادہ سختی آتی رہی، اتنی زیادہ کنڈیشنز لگتی رہیں. اگر وہ سوالات نہ کرتے، جو حکم تھا اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے آسانی تھی. اس میں اصول یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم واضح ہو جائے تو بس اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس پر زیادہ سوالات پہ سوالات نہیں کرتے رہنا چاہیے، بہت باریکی میں نہیں جانا چاہیے. ہم بہت تحقیق میں، بڑی گہرائی میں، بڑی باریکی میں چلے جاتے ہیں، بال کی کھال اتار دیتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں جاتے. بھئی ایسی تحقیق کو کیا کرنا ہے؟ ایسی تحقیق کسی کام کی نہیں ہے جس میں عمل نہیں ہے. اچھا، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے وہ کیسی گائے ہے، اور ساتھ ایک بڑا زبردست جملہ ان کے منہ سے نکلا جو ان کو فائدہ دے گیا. انہوں نے کہا انا
انشاء اللہ لمہتدون، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ انشاء اللہ، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ کوئی بھی جائز کام کرنا ہے، اس کے کرنے سے پہلے یا اس کے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہہ دیں، وہ ضرور پورا بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ مگر یہ یاد رکھیں، کسی بھی ناجائز کام کے ساتھ یہ انشاءاللہ کا لفظ کہنا سخت گناہ ہے۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ تو نہیں چاہتا کہ انسان غلط کام کرے، ناجائز کام کرے۔ ان کا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ تو انہیں کہا گیا وہ صحیح سالم بھی ہے اور اس سے محنت بھی نہ لی گئی ہو اور پانی بھی نہ نکالا گیا ہو، جیسے جانوروں کے ذریعے وہ کنویں سے وہ پانی نکالا جاتا ہے، کوئی اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ایسی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ بتایا گیا نا، کہنے لگے الان، اب صحیح بات کی آپ نے، حالانکہ پہلے بھی آپ نے درست فرمایا تھا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، یعنی اس کو وہ لٹکائے جا رہے تھے۔ بہرحال پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا۔ اب یہ جو گائے تھی، مفسرین نے اس پر واقعات لکھے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، دکان تھی اس کی، اور در منصور میں ہے، تفسیر در منصور میں، اس کا گاہک آ گیا۔ اس کی دکان کی جو چابی تھی وہ والد گرامی کے پاس تھی، تو گاہک آیا کوئی چیز لینے کے لیے، اس نے کہا مجھے نکال دے۔ اس نے کہا آؤ دکان پہ چلتے ہیں۔ دکان پہ گئے تو دیکھا والد صاحب دکان کے پاس ایک سائے میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو چابی والد صاحب کے پاس تھی، دکان کھولنے کے لیے چابی ضروری ہے اور چابی لینے کے لیے ان کو جگانا ضروری ہے۔ تو گاہک نے کہا جگاؤ، اس نے کہا نہیں، سو رہے ہیں، ابا جی ہیں، جگاؤں گا نہیں، انہیں زحمت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یار تمہیں قیمت بہت اچھی دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، والد گرامی آرام کر رہے ہیں، خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے کہا دگنی قیمت لو، لیکن ان کو جگاؤ اور چابی لو۔ اس نے کہا نہیں، جب تک وہ سوتے رہیں گے میں انہیں اپنے بزنس کے لیے زحمت نہیں دوں گا۔ اب والد گرامی کی جو اس نے تکریم کی، عزت کی، اس پر اللہ نے اجر یہ عطا فرمایا کہ اس کے ہاں جو گائے تھی اس کو ایک بچھیا ملی اس گائے میں سے، اور وہ گائے جب بڑی ہوئی تو اسی گائے کو تلاش کرنے کے لیے بنی اسرائیل ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں ایسے ہی تو نہیں بیچوں گا، اس کے وزن کے برابر سونا لوں گا۔ اب وہ کیس اتنا وہ ہائی پروفائل ہو چکا تھا، انہوں نے کہا تھا چاہے سونا کیوں نہ دینا پڑے لیکن دیں، سونا دے کر اور پھر ہم گائے کو خرید لیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اس کے وزن کے برابر سونا دیا۔ اور بھی مفسرین نے واقعات لکھے، در منصور میں یہ واقعہ ہے۔ اب والد گرامی کی تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ گائے عطا فرمائی اور اس کو اس قدر رزق عطا فرمایا۔ تو والد کی تعظیم، والد کی فرما برداری، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر صرف ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، بالکل ماں کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھیں کہا جاتا ہے نا ماں کی دعا جہاں جاتی ہے وہاں کسی کی دعا نہیں جاتی، باپ کی دعا اس سے آگے جاتی ہے، باپ کی دعا زیادہ سٹرونگ ہے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم کی، مسافر کی اور باپ کی بیٹے کے حق میں۔ یہ ماں کے بارے میں نہیں فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ حضور نے فرمایا، لیکن باپ کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، قرآن کریم پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔